دوستو، آج ہم ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا رجحان ہمارے ملک میں کافی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ شاید آپ نے اپنے موبائل فونز پر ایسی ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہوگی جو کہتی ہوگی 10,000 روپیہ ڈالیں اور 1 لاکھ روپے نکالیں، 5 منٹ میں فوری لون حاصل کریں، گھر بیٹھے پیسے کمائیں۔ ایسی باتیں سن کر انسان کی توجہ اسی طرف جاتی ہے، اور خاص طور پر جب ایسا دور چل رہا ہو جس میں مہنگائی ہو، گھر کا مشکل سے خرچہ چل رہا ہو اور ہر شخص اپنی انکم بڑھانے کی کوشش میں لگا ہو۔ لیکن دوستو، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شروع پر تو فائدہ دیتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ انسان کو ایسی جگہ پہ لے جاتی ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم دو ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو موبائل فون کے ذریعے سے بہت عام ہو چکی ہیں۔ پہلی ہے بیٹنگ ایپس اور دوسری ہے انسٹنٹ لون ایپس۔ ہم سمجھیں گے کہ یہ ایپس کام کیسے کرتی ہیں، لوگ ان کی طرف متوجہ کیسے ہوتے ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں، اور سب سے اہم کہ اسلام کی روشنی میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بیٹنگ ایپس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، بیٹنگ ایپس اصل میں ایک آن لائن جوئے کی قسم ہے۔ ان ایپس میں لوگ کسی گیم یا کسی ایونٹ کے نتیجے پر پیسے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی میچ ہو رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جیت جائے گا، تو آپ تھوڑی بہت رقم اس کے اوپر لگا دیں گے۔ اگر نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا تو آپ کو منافع حاصل ہوگا، اور اگر نتیجہ آپ کے خلاف ہوا اور پاکستان میچ ہار گیا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ سننے میں یہ بہت سیدھا اور آسان لگتا ہے، اسی لیے لوگ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں۔ بیٹنگ کمپنیاں کبھی بھی لوگوں کو منافع دینے کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ اپنے منافع کے لیے بنتی ہیں۔ اگر اسی طرح بیٹنگ کمپنی صرف لوگوں کو منافع دیتی رہے تو یہ چند ہی دن میں بند ہو جائے گی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف ہی کیوں جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آسان پیسہ۔ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کم محنت میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی کو بھی بتائیں گے کہ ایک پریڈکشن پہ اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی پریڈکشن سے آپ کافی سارے پیسے کما سکتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اس بندے کا دل بھی اس طرف متاثر ہوگا۔ آج سوشل میڈیا نے بھی اس رجحان کو بہت بڑھا دیا ہے۔ انفلوئنسر بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لگژری برانڈز، کارز وغیرہ ایڈز میں دکھائی جاتی ہیں، جس سے ایک عام انسان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی راستے پہ چل کے یہ سب کچھ پا سکتا ہے اور اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ لیکن جو چیز عام طور پر نہیں دکھائی جاتی وہ ہے ہارنے والوں کی کہانی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر جیتنے والے کے پیچھے ہزار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی کھو دی ہے۔ بہت سے لوگ شروع میں تھوڑا سا پیسہ جیت کے ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ بعد میں بھی جیت جائیں گے، اور یہی پہلی جیت ان کے لیے سب سے بڑا پھندا ثابت ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ آج 5,000 کما رہا ہوں تو کل 50,000 بھی کما لوں گا۔ اسی طرح وہ تھوڑے سے اور پیسے زیادہ لگاتا ہے، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ، پھر اسی طرح اس کی وہ عادت بن جاتی ہے، اور یہی عادت کچھ عرصے بعد ایڈکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ چاہ کے بھی اپنے آپ کو بیٹنگ جیسی لعنت سے روک نہیں سکتا۔ نہیں، آپ نے اکثر ایسے لوگوں سے سنا ہوگا، بس ایک اور آخری چانس۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ہارے ہوئے پیسے دوبارہ جیت سکتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ اس کا اگلا داؤ اس کے پچھلے سارے نقصان کو پورا کر دے گا، لیکن نتیجہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ پیسہ کم ہونے لگتا ہے، سیونگز بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اکثر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ قرض لے کے بھی بیٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے معاملہ صرف مالی نہیں رہتا، اس کا اثر گھر تک بھی پہنچتا ہے۔ گھر کے راشن میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اور گھر کے باقی اخراجات کے اندر بھی مسئلہ آنے لگ جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ٹینشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچوں کی تعلیم اور بچوں کے اخراجات متاثر ہونے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے گھریلو مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ انسان اتنے ذہنی دباؤ کی وجہ سے اینگزائٹی اور ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم میں جوئے کے بارے میں واضح حکم دیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے شیطانی کام ہے، اور مومنین کو ان کاموں سے بچنا چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ اس سے ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے انسانوں میں دشمنی اور نفرت پیدا کرتا ہے، اور ان کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن نے جوئے کو صرف ناپسندیدہ عمل نہیں بلکہ ایک شیطانی عمل کر۔ ظاہری سی بات ہے، جس انسان کو پیسوں کی سخت ضرورت ہو اس کے لیے یہ آفر بہت ہی پرکشش ہے، لیکن یہاں بھی کچھ ایسے پہلو ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کئی ایپس قرض کے ساتھ بہت زیادہ فیس اور چارجز لیتی ہیں۔ کئی مرتبہ یوزر کو لگتا ہے کہ اس نے صرف 10,000 روپے قرض لیا ہے، لیکن یہی رقم واپس کرتے وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یوزر کو بہت زیادہ رقم واپس ادا کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا مسئلہ پرائیویسی کا ہے۔ بہت سی ایپ کانٹیکٹس، فون گیلری، فون ڈاٹا کا ایکسس مانگتی ہیں۔ جلدی میں لوگ یہ پرمیشن دے تو دیتے ہیں، لیکن ان کو بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پرائیویٹ انفارمیشن کس حد تک شیئر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ریکوری پریشر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر پیمنٹ وقت پر نہ ہو تو بہت سی کمپنیز لگاتار کالز اور میسیجز کر کے تنگ کر دیتی ہیں۔ لیکن ایک بہت عام بات سمجھنا ضروری ہے، اسلام قرض لینے سے منع نہیں کرتا۔
اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ قرض لے سکتا ہے۔ اسلام منع کرتا ہے سود سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اتنی سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انسان سود سے باز نہیں آتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سود لینے، سود دینے اور اس معاملے میں شامل لوگوں کے بارے میں بہت سخت وعیدیں بتائی ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی فائنینشیل کانٹریکٹ یا لون لیتے وقت ضرور دیکھے کہ اس میں کہیں سود کا پہلو تو شامل نہیں ہے۔ دوستو، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹنگ ایپس ایک آن لائن جوئے کی شکل ہیں، اور جوئے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کو مالی بلکہ آپ کو ذہنی اور سماجی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرض لینا جائز ہے، لیکن سود کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور سود لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ انسان کی زندگی میں کم پیسہ ہونا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں، بلکہ حرام پیسہ کمانا زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ حلال کی کمائی چاہے کم ہو، لیکن اس کمائی میں برکت ہوتی ہے، اور برکت ہی اصل دولت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، حرام سے بچائے، اور زندگی میں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔